والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عليه الصلاة والسلام: من شذ شذ في النار. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں اور عزیز طلباء، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق بخشی. دینی علم، میرے دوستو، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اہل علم ہیں ان کی بہت تعریف کی ہے، بہت پذیرائی کی ہے قرآن کے اندر. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور اس کے بعد علم رکھنے والے ہیں. درجے بلند کرتا ہے. کیسے بلند کرتا ہے؟ کون سے درجے بلند کرتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جنت کے درجے ہیں، جس میں مومنین کو اللہ تعالیٰ داخل کرائے گا، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے جنت میں درجے اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہتا ہے، بڑھاتے رہتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے دوستو، دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے مرتبے کو بہت بڑھاتا ہے، بہت بڑھاتا ہے. اب تاریخ اسلامی میں غور کریں گے، تاریخی اوراق کو الٹیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، چاہے وہ سلف میں ہوں یا پھر بعد کے لوگ ہوں، ان میں اکثر و بیشتر لوگ بالکل معاملی خاندان کے تھے، معاملی پیشے کے لوگ تھے، اور اس میں کوئی اکثر وزیر یا پھر امیر یا پھر بادشاہ یا پھر خلیفہ کے خاندان سے نہیں تھے. بہت کم آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو بادشاہ کے خاندان کے ہوں اور اس کے بعد علم بھی حاصل کیے ہوں. ایسے تو بہت کم نظر آئیں گے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو خاندان غلامانہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی غلام تھے، خاندان ان کا غلام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خاندان سے چنا اور اتنی بڑائی دی کہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے. مثال اس کی عطا بن ابی رباح، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والدان نے ان کو دیکھ کر کہا، چونکہ غلام تھے، خاندان غلام کا تھا، تو کالے کلوٹے تھے، ہونٹ ان کے موٹے موٹے تھے، چہرے میں خوبصورتی کا کوئی دور سے بھی اشارہ نہیں. لیکن ان کی والدہ نے ان کو کہا، جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھ، تجھے اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا ہے تو علم کی راہ میں چل. تو عطا بن ابی رباح علم کی راہ میں چلے، علم حاصل کیے، بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیے، اور مرتبہ یہاں تک پہنچ گیا کہ حج کے موقع پر یہ عام اعلان کیا جاتا ہے: الا لا یفتیٰ الا عطا. اے لوگو، کان کھول کر سن لو، جب تک عطا رہے گا حج کے موسم میں کوئی اور فتویٰ نہیں دے گا. فتویٰ دینے کا حق ہے تو عطا کو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ نہیں دے گا. ابن عمر صحابی سے بعض لوگ جا کے حج کے مسئلے میں چند سوالات پیش کرتے ہیں، تو ابن عمر کہتے ہیں: اتسألونی وفیکم عطا. اے لوگو، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جبکہ تمہارے درمیان عطا ہے. عطا بن ابی رباح ہیں، ان کے باوجود آپ مجھ سے آ کے سوال کر رہے ہو، جاؤ اسے پوچھو. یعنی میرے دوست، اتنا مرتبہ ان کا بڑا، اتنا مرتبہ کہ صحابہ ان کے علم کو دیکھ کر اش اش کرتے تھے. کیسے بڑے؟ یہ علم کی وجہ سے.
تو دنیا میں میرے دوستو آپ کو ڈھیر ساری مثالیں مل جائیں گی کہ بڑے بڑے بادشاہ رہے، خلیفہ رہے، مر گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے رہ گیا جو دین کی خدمت کیے، دین کی علم کی خدمت کیے، فن حدیث کی خدمت کیے، تفسیر کی خدمت کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، علم کی راہ جس میں آپ چل رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ ایک معمولی بیان کا اعلان کیجئے، لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے، لیکن وہی کسی کتاب کی شرح، کوئی دینی باتیں، اہم باتیں، کورس، لوگ کم آئیں گے۔ وجہ اس کی کہ انہی لوگوں کو توفیق ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی جو جنرل بیانات میں آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صرف چند معلومات رکھا ہے، لیکن جو علم کی خواہش رکھتے ہیں، جو کورسز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں، مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے میرے دوستو، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ، جو آدمی جنت کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علم کی راہ ہے، علم کی راہ میں پڑ جائے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ علم آنے کے بعد آدمی معمولی نہیں رہتا، علم آنے کے بعد آدمی اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کا سمجھ الگ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی چیز اس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں۔ اخلاق، علم آنے کے بعد آدمی کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، ذہن نیرو نہیں رہتا، ذہن براڈ ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بالکل واقف ہوتا ہے، ایمان اس کے دل میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، علم زیادہ بڑھنے سے، صحیح علم زیادہ بڑھنے سے میرے دوستو کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی بڑھتا ہے۔ اسی لیے سلف کا قول کیا ہے؟ من کان باللہ عارف کان باللہ اخوف، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے زیادہ معرفت رکھتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا قرآن پڑھے گا، جتنا حدیث کا علم اسے حاصل ہوگا، اللہ کی قدرت پر غور کرے گا، اپنی کمزوری محسوس کرے گا، دنیا کے لوگوں کی کمزوری محسوس کرے گا، اور اللہ کی بڑائی، پذیرائی، مجد یہ سوچے گا، اور یہ سمجھ میں آئے گی اسے بات، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے لگے گا۔ اسی لیے انبیاء سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وجہ علم کا ان کے پاس سر چشمہ ہے، علم کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے سینے میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو دینی علم، صحیح اہل سنہ والجماعہ کا علم آدمی حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ میرے دوست، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف ڈرنے والے علماء ہیں، دین کا علم رکھنے والے علماء، جو دین جانتے ہیں، اللہ کے نہج کو جانتے ہیں، قرآن کے طریقے کو جانتے ہیں، سنت نبوی کو جانتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں میرے دوستو۔ تو اخلاق، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس پر میں زور دوں گا، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ ہم عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ علم تھوڑا بھی آ جائے تو آدمی غرور میں منڈلاتا ہے، دوسروں کو چھیڑتا ہے، دوسروں کو چھیڑ کر چیک کرتا ہے کہ تیرے پاس علم ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو اسے حقیر نظروں سے دیکھتا ہے، حقارت اس کے نظر میں آ جاتی ہے، چھیڑتا ہے دوسروں کو، اور اپنی علمی بڑائی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستوں، یاد رکھ لیجئے، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے empty vessels make more noise، خالی گھڑے زیادہ آواز کرتے ہیں۔ گھڑا ہے، اس میں آپ 2-3 اشرفیاں ڈال دیجئے، اس کے بعد اسے ہلائیے تو آواز زیادہ آئے گا، اب اشرفیوں کو اٹھا دیجئے تو آواز کچھ بھی نہیں آئے گا، اب اشرفیوں سے بھر دیجئے تو گھڑا اپنی جگہ پختگی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، آواز کم آتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو علم آنے کے بعد آدمی کے اندر کیا آنی چاہیے میرے دوست؟ تواضع آنی چاہیے۔ ہم جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں یہ محسوس کریں کہ بھائی نہیں، میں اور جاننا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی بیکار نہیں کیا، یا تو پھر سوتے تھے اور سونا بھی ان کی عبادت تھی، یا پھر عبادت کرتے تھے یا پھر علم حاصل کرتے تھے۔ آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مثال ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں شادی بھی نہیں کیا، ان کی زندگی بالکل صاف ستھری اور بڑی ہی آسان زندگی تھی میرے دوست۔ ان کے بھائی ان پر خرچ کرتے تھے، جن کا نام رکن الدین تھا، یہ کماتے بھی نہیں تھے،
ایک مسجد تھی اور مسجد سے لگا ہوا ایک کمرہ تھا جہاں پر یہ رہتے تھے اور زندگی بھر اسی کمرے میں گزارے. اور لیکن کمرہ تھا چھوٹا لیکن آدمی بہت بڑا ہے, بستی کے بادشاہ ڈرتے ہیں اس سے, بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں جب اس کی بات چیت چھڑتی ہے. زندگی بھر انہوں نے علم میں اپنے آپ کو صرف کیا اور اپنے آخری زمانے میں کہتے ہیں, انہوں نے ایک تفسیر لکھی, جیل خانے میں لکھی, جیل کے دیواریوں میں لکھی اس تفسیر کو, اور ان کے شاگردوں نے جب اس تفسیر کو نکال کر کتاب میں چھاپا تو 15 سے زیادہ جلدوں میں آئی. کولسے سے قرآن کی تفسیر لکھیں, اور ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو مستقل کتاب لکھنے کے لیے نہیں بیٹھتے, کسی ایک آدمی کا سوال ہوتا تو اتنی موٹی کتاب لکھ دیتے سوال کے جواب میں. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ان کو, اور یہ شخص اپنے آخری زندگی میں کہتے ہیں کہ اے کاش کہ میں اپنی پوری زندگی قرآن کے معنوں کو سمجھنے میں گزارتا. میں نے فلسفہ پڑھا, منطق پڑھا, دوسرے یعنی ہر چیز کو پڑھا ہے میں نے, اور آخری زندگی میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش میں ان چیزوں پہ وقت صرف نہیں کرتا اور صرف قرآن کے معنوں پر غور کرتا, قرآن کے الفاظ پر غور کرتا, اس پر میری پوری محنت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی اپنی کم علمی کا اظہار. یہ مرحلے میں پہنچنے کے بعد ساری دنیا ان کی زندگی میں ان کو شیخ الاسلام کہتی ہے. دین کا کوئی ایسا علم نہیں جس میں ان کو دسترس حاصل نہیں ہے. کسی بھی موضوع پر زبان کھولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی لائبریری ہے, کسی بھی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو جلدیں ڈھگل دیتے ہیں لکھ کے. ویسا آدمی اپنی آخری زندگی میں کہتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا بہت کم کیا. میرے دوستو, جو آدمی علم کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا سمندر کتنا بڑا ہے اور اس نے کتنی چیزیں حاصل کی اور کتنی چیزیں اسے حاصل کرنا ہے. تو علم آنے کے بعد آدمی کے اندر تواضع, خاکساری, انکساری, عاجزی پیدا ہونا چاہیے, اور آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے جو بھی حاصل کیا ہے کم حاصل کیا ہے, مجھے اور حاصل کرنا ہے. اور میرے دوستو, علم کا جو شوق ذوق ہے, ابن القیم کہتے ہیں اگر اس ذوق کو شکل دے دی جائے اور وہ شکل 14ویں کے چاند جیسی ہو, علم کو اگر شکل دی دیا جائے تو 14ویں کے چاند جیسی اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. علم کا ذوق ویسا ہوتا ہے میرے دوست. تو جو آدمی علم کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمندر کے حدود کتنے دور تک پہنچے ہیں. علم آنے کے بعد آدمی کے اندر عاجزی, خاکساری, اچھے اخلاق پیدا ہونے چاہیے. کسی آدمی کو دیکھیں جس کے پاس علم نہیں, اس حقیر نہیں جاننا چاہیے, کیونکہ علم رکھنے والا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس کی بات کیسے وقت قبول کرتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کے پاس کون مقبول ہوتا ہے. جاہل بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جائے, اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے, یہ جانتا ہے علم والا. جو علم نہیں رکھتا ہے نہیں جانتا. جو علم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتا ہے. عاجزی, انکساری, جو بھی جانے بہت کم جانے اور جو جاننا ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہ سوچ آدمی کو بناتی ہے, یہ سوچ آدمی کو اچھے اخلاق پر ابھارتی ہے میرے دوست. جو علم زیادہ رکھتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. سلف میں ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں, دیکھیے کتنی عاجزی, انکساری دیکھیے, کہتے ہیں کہ اگر برائی, گناہ کی بدبو ہوتی, گناہ کا اگر کوئی باعث ہوتا تو تم یعنی شاگردوں کو دیکھ کر کہتے ہیں, شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم میرے قریب بیٹھ نہیں سکتے. برائی کی اگر بدبو ہوتی تو تم میرے قریب بیٹھ نہیں سکتے. یعنی ہیں شیخ مولانا علامہ ہیں لیکن اپنے گناہوں کا احساس, عاجزی, انکساری. آج ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کر لے, 4 بات یا حاصل کر لیے, 4 چیزیں جان لی, سمجھے کہ ہم کچھ اور ہیں, نعوذ باللہ. یہ میرے دوستوں یاد رکھ لیجئے آدمی کی جہالت کی علامت ہے. اسی لیے سلف میں اہل علم کہتے ہیں من قال انی عالم فہو اجہر من حمار اہلی. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں عالم ہوں تو وہ کیا ہے, وہ اس کے گھر کے گدھے سے زیادہ جاہل ہے. اہل علم نے کہا ایسے ہوتا. اور امام شافعی کہتے, امام شافعی علامہ گزرے ہیں, علم کے پہاڑ تھے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نئی چیز میں سنتا ہوں, کوئی نئی چیز میرے پاس آتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. کوئی نہیں, ایک بات, ایک لفظ بھی اگر جان لوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایسے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں, یہ ایک کتاب کی تلاش میں تھے,
اور کتاب ان کو ملتی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دادا مجد الدین، وہ کتاب ان کو عشاء کے وقت ملتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس چراغ نہیں تھا اور میں رات بھر بستر پر پلیٹیاں کھا رہا تھا، بے قرار ہو رہا تھا کہ کب فجر ہوگی اور کب اس کتاب کو کھول کر پڑھوں گا۔ ایسے بے قراری ہوتی ہے اہل علم کو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک چیز میں جان لیتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میرے کان لذت محسوس کرتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جیسے میرا کان لذت اٹھایا ہے ویسے میرے جسم کے دوسرے اعضاء بھی اس پر عمل کر کے لذت اٹھائیں۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میں کسی سے مناظرہ نہیں کیا، اور جب بھی مناظرہ کرتا ہوں، مناظرے کا مسئلہ آ جائے، اس کی ضرورت پڑ جائے تو مناظرہ کرتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے سامنے والے کے منہ سے حق نکال دیں۔ اور خطابی بہت بڑے عالم گزرے، وہ کہتے ہیں کہ جو علم میں جانتا ہوں میری خواہش ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جانیں۔ وہ ساتھ دل کی کشادگی دیکھیے، ایسی کشادگی سمندر جیسی ہے، سارے لوگوں کو لے لیتی ہے۔ اور آج ہم بھی ہیں، چار لفظ جان لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ جان لیا، لوگوں پر اپنی بڑائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو نہیں، جو آدمی علم حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی جاہل ہے، اسے اچھی طریقے سے ملتا ہے، اسے علم دینے کی کوشش کرتا ہے، اچھی طریقے سے بات چیت کرنا، اچھی ملاقات کرنا، ٹھٹا مذاق نہیں اڑانا، دوسروں کے دل کے حالات کو مد نظر رکھنا، یہ طالب علم کی جو ہے عادت ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے طالب علم صرف علم حاصل کرتا نہیں ہے بلکہ اس کے اعضاء میں اخلاق سب سے اہم، اس کے دامن میں اخلاق کا جوہر چمکتا ہے۔ میرے دوست، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، دل اچھا ہو اس کا، اور اگر آپ ایسا پیدا کر لیں، آپ کا دل اگر صاف ہو جائیں تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا علم دے گا۔ اگر شروع میں آپ نے اپنے دل کو کم کر لیا، تنگ کر لیا، چار باتیں جان لیا اور لوگوں کو کچھ اور سمجھے، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھے، یاد رکھ لیجئے آپ نے اپنے اوپر علم کا دروازہ بند کر لیا۔ اپنے دل کو کشادہ کیجئے اور دوسروں کی تکالیف کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے، دوسروں میں اپنے اخلاق پیش کرنے کی کوشش کیجئے اور دوسروں کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھیے۔ یہ دل کی صفائی، یہ عاجزی، انکساری میرے دوستو آپ کو بہت بڑا عالم بنا دے گی۔ ایسے ہی لوگ علماء بنتے ہیں، جا کر دیکھیں بڑے بڑے اہل علم کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں اٹھا کر پڑھیے آپ، کیسے معاملی لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے، لیکن اخلاق، عادات و اطوار بالکل عام لوگوں جیسے، عام لوگوں سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ ایک سعودی عرب میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب بھی ان کو وقت ملتا جا کے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، گھر کے نوکر چاکروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب مجھے پوچھا گیا کہتے ہیں کہ ایسے معمولی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میرا دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، میرے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ صرف مالداروں کے ساتھ بیٹھا رہوں، جن کے پاس مال ہے ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہوں تو میرے اخلاق اتنے نکھر کر نہیں آتے۔ میں جب معمولی لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے میرے دوست۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، توفیق کی بات ہے، لیکن میرے دوستو اس علم کو عملی جامہ پہنائیے، اپنے اخلاق کو خوشگوار بنائیے، اپنے دل کو کشادہ بنائیے، اپنے ہاتھ کو لمبا رکھیے۔ ہاتھ کو لمبا رکھنا، طالب علم انفاق زیادہ کرتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ کے راہ میں زیادہ دیتا ہے۔ ابن حیان ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے 40,000 دینار سے زیادہ خرچ کیا ہوں، 40,000 دینار سے۔ اور امام احمد بن حنبل، ان کے خاندان سے جب ان کی وراثت ملی بہت سارا مال آیا، بہت سارا مال، انہوں نے پورے کا پورا مال علم میں خرچ کر دیا۔ یحییٰ بن معین، ان کے والد کروڑ پتی تھے، ڈھیر سارا مال چھوڑ کر گئے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اپنا پورا وقت علم کے لیے صرف کیا، اور جو بھی مال تھا میں نے اپنے اوپر خرچ کیا، علم والوں پر خرچ کیا۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہے۔ میرے دوست، اچھے اخلاق آدمی پیدا کریں، صرف لینا نہیں ہے۔ آج ہمارے مدارس میں کیا ہے، مولانا نام کے لیے دین کا جو ہے لبادہ اوڑے ہیں، لیکن اخلاق ان کے بالکل درست نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ صحیح تربیت نہیں ہے۔ اور جبکہ ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، اہل علم کے پر نظر ڈالتے ہیں، وہ بچوں کو تربیت سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، دل کشادہ ہونی چاہیے۔ اور سلف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، جاہل آدمی مجلس میں آ کے
کسی شیخ سے جاہلانہ سوال کرے تو ہم لوگ ہنستے نہیں تھے. اگر مجلس میں ہنسنے والے پیدا ہو جائیں تو جان لیجئے کہ مجلس میں مخلصین کم ہیں. جاہل بھی آ کے سوال کرے تو اسے سوال کرنے پر وہ ابھارتے تھے, کہتے تھے کہ سوال کرتے رہے, جو مسئلہ ہے پیش کر, اور شیخ بھی اس کے سوال کا جواب دیتے تھے. ایسا ہی گزرا ہے میرے دوستو یہ حدیث کا فن, یہ تفسیر کا فن جو ہمارے پاس آیا ہے, سینہ بسینہ اہل علم نے اپنے طلباء کو سکھایا ہے, اور اس کے بعد وہ چیز کتابوں کے شکل میں آئی. بعد میں کتابیں آئیں, ورنہ اس سے پہلے باقاعدہ استاذ کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کا رواج تھا, پوچھنے کا رواج تھا. صحابہ نے تابعین کو ایسے ہی سکھایا ہے. صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی سوائے احادیث کے چند مجموعے, اور کتابیں لکھی گئی تابعین کے زمانے میں. اور تب تک علم کیسے چلتا رہا؟ استاد اور شاگرد کا سلسلہ, اور شاگرد ایسے ہوتے اخلاص کے ساتھ آتے, اور استاد بھی اخلاص کے ساتھ پڑھاتے. میرے دوستو علم یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے, یہ بہت بڑا خزانہ ہے جس کی اہمیت ہم اور آپ کو جاننا ہے. اور اس کے بعد علم کا اہم نقطہ کیا ہے؟ عمل. آپ عمل نہیں کریں گے علم آپ کے سینے میں نہیں رہے گا. اسی لیے شاعر کہتا ہے العلم ینادی بالعمل فإن اجاب وإلا فرتحل. علم عمل کو پکارتا ہے, اگر علم عمل کو پکارتا ہے, اگر عمل آ جائے تو علم رہتا ہے, اگر عمل نہیں آیا تو علم سفر کر کے چلے جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے آدمی کو. تو اچھے اخلاق یہ ہونی چاہیے. کسی کو حقیر جاننا, کم علم رکھنے والے کو دیکھ کے اس مذاق اڑانا نہیں. علم آپ کا اس وقت بڑھے گا جب آپ اس کا زکوٰۃ نکالیں, آپ سکھائیں دوسروں کو. ہاں جو مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اس پر زبان مت کھولیے, جو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیے, اور دوسروں کو علم حاصل کرنے پر ابھاریے. اور آپ جانتے ہیں میرے دوستو علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ علم بھی ایک گروپ میں حاصل کریں. امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام طبری آپ جانتے ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اور امام ابن ہارون حدیث کے فن ماہر, محمد بن نصر, یہ سب جو ہے بچپن سے ساتھ رہے, ایک گروپ میں علم حاصل کیے. اہل علم کے پاس گروپ میں جا کے علم حاصل کرتے تھے. تو ایک دوسرے کو, کسی ایک آدمی کو دیکھے کمزور پڑ گیا, نہیں آیا علم حاصل کرنے کے لیے, فوراً دوڑتے اسے بولتے کہ اب بھائی کھینچ کے لے کے آتے. اچھائی میں ساتھ رہتے, نیکیوں میں ساتھ رہتے, نماز میں ساتھ رہتے, عبادتوں میں ساتھ رہتے. اچھے اخلاق ہونا, محبت کب بڑھے گی؟ اچھے اخلاق ہوں. دوسروں کے لیے میدان تیار رکھیں, صرف میرے لیے نہیں, ہوس نہ ہو آدمی کے پاس, دوسروں کو دینا, اخلاق دینا, مال دینا, علم دینا, یہ ہونی چاہیے. ایسے ہی علم حاصل ہوتا ہے میرے دوست. تو اس طریقے سے علم حاصل کیجئے, اور اسی طریقے سے اخلاق کو خوشگوار بنائیے, اور اس کے مطابق عمل کیجئے. چلیے ہم اصل موضوع کی طرف